حضرت نے کہا کوئی ڈائٹ مل سکتی ہے؟ رکھیے میری کھانسی کا علاج ہو جائے گا. یہ تو گولی ہے نا، ہالس کی گولی ہے، ہالس والی گولی ہے. نہیں، یہ ڈائٹ ہو جائے گی نا اگر 1-2 گھونٹ، میرا گلا ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ. پھر حضرت نے مجھے فرمایا کہ علماء دیوبند آئے ہوئے ہیں، فجر کے بعد بیان تم نے کرنا ہے اور کرنا بھی دل کے عنوان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. فجر کے بعد میں نے بیان کیا تو میں ٹاپک ایک ہوتا ہے تو اسی کے اوپر ہی رہتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا. قلب کے بارے میں جتنی آیات تھی نا پورے قرآن میں وہ میں نے پڑھی اور ان کی آگے تفصیل کی اور بتایا تو علماء بڑے حیران ہوئے. جب اشراق پڑھ کے واپس آنے لگے تو ادھر میں چل رہا تھا، ادھر حضرت تھے، ادھر ان کے محتمم تھے دارالعلوم کے. تو وہ پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں یہ میرا روحانی بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں؟ یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں. حضرت نے جواب دیا یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں. پھر وہ کہنے لگے جی کہ اس نے ایسے نکات بیان کیے ہیں کہ جو ہم سن کے حیران ہو گئے ہیں. مان کہ تم بھی تفسیر دل پڑھو گے تو تمہیں بھی پھر نکات آئیں گے. میری پہلی بیعت تھی حضرت سید جوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ان سے میں نے 8-9 سبق کر لیے تھے. پھر جب ان کی وفات ہوئی تو 6 مہینے تو میں روتا ہی رہا، مستقل ہی روتا، بغیر آواز آنسو ٹپکتے رہتے تھے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا نزلہ ہے، تو میں ایسے ہاں سی کر دیتا تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں رو کیوں رہا ہوں، شیخ کی وجہ سے. 6 مہینے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ بھئی اب زندگی تو آگے گزارنی ہے، تو میں نے استخارہ کیا تو حضرت مرشد عالم کا آیا. حضرت کی تقریر میں نے 10 سال پہلے سنی تھی مسکین پور شریف میں، اور جو تقریر سنی تھی وہ مجھے پوری کی پوری یاد تھی. اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ چکوال ہے کہاں، جانا کہاں سے ہے. بہرحال میں بس پہ بیٹھا سرگودا سے چکوال. حضرت سے ملے. حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے بتایا کہ جنگ سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ حضرت میں یتیم ہو گیا ہوں. میں نے رونا شروع کر دیا. حضرت بھی بہت روئے. حضرت نے عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کے واپس آئے تو حضرت نے مجھے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بیت ہونے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت 10 سال پہلے آپ کی تقریر سنی تھی، آج بھی یاد ہے، تو اس لیے بیت ہونے آیا ہوں. اگر تمہیں میری تقریر اتنی اچھی لگی تو اس وقت کیوں نہیں رابطہ کیا؟ میں نے کہا حضرت میرے شیخ زندہ تھے تو مجھے کیا ضرورت تھی ضرورت، اب شیخ نہیں ہے تو اب آ گیا ہوں. کہنے لگے جو سناؤ کیا تقریر تھی میری؟
10 سال پہلے کی تقریر جی، پوری آیتیں پڑھ کے جو حضرت نے کہا تھا پوری کی پورا مضمون سنایا. حضرت فرمان لگے میں نے زندگی میں ایسی ذہانتیں دیکھی گئی. پھر بعد میں حضرت فرماتے تھے میں نے خط لکھا حضرت کو، تو حضرت نے کراچی کی جماعت کے سامنے پڑھ کے سنایا اور فرمانے لگے دیکھو لوگو، تم میرے مرید ہو اور یہ میری مراد ہے. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے تم میرے مرید ہو اور یہ میری مراد ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، اب آپ کسی لے